الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے بے شمار انبیاء کرام، لاتعداد انبیاء علیہم السلام کو اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے
میرا جو ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے سہارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ ٹاپک ہے فکر آخرت اور ہمارا معاشرہ۔ اس ٹاپک کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ہم دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج انہی دو پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہوگی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہمارا معاشرہ کس دہانے پر کھڑا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے کہ اے لوگوں، تم دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو اور اپنے آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہو۔ اے لوگوں، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہو۔ تم اس دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ یہ غفلت بھری زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی کا جواب ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی کے اندر غفلت بھری زندگی کون سی زندگی ہے؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف انداز میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں۔ ہم کتنے ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو انسان اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز کو پڑھتا ہے اور اپنے لیے رزق کے حصول کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ ایک انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو بھی گزارتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارتا ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، صرف اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا کے اندر دولتوں کو کمانے کے لیے، اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر۔ اے لوگوں، تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے مخصوص طور پر 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور وہ 2 چیز جو ہے وہ مال اور اولاد ہے، کہ اس دنیا کے اندر کی جو اکثریت ہے، زیادہ تر لوگ مال اور اولاد کی لالچ میں اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنی آخرت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر۔ اے لوگوں، تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔
میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم کس طرح کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں کہ وہ زندگی آخرت کے حصول کے لیے وہ زندگی ہو؟ ہم کس طرح کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارنا شروع کر دیں کہ وہ زندگی آخرت میں کامیابی کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو واضح کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو اس کی زندگی کا مقصد بتا رہا ہے، اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے دنیا والے لوگوں سن لو، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی تمہیں ہم نے اس لیے دی ہے کہ تم میری عبادت میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرو، اپنی زندگی کو میری عبادت میں کھپایا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری روش کیا بن چکی ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بندگی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اپنی زندگیوں کے اوپر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں، اگر اپنے گریبان کے اندر جھانکنا شروع کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر اس رب کائنات کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اصولوں کو توڑنے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور مقصد کو بھی واضح کر دیا کہ اے دنیا والے لوگوں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم اس دنیا کے اندر میری عبادت کرو۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، گویا کہ وہ انسان آخرت کی فکر میں اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے۔ اگر ایک انسان اس رب کائنات کی بندگی میں اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اپنی آخرت کو بھلا کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اس رب کائنات کی عبادت میں اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے، اس رب کائنات کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اسی آخرت کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت کریمہ کے اندر کچھ لوگوں کے یعنی اکثریت انسانوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ہم نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جہنمی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، ان لوگوں کے سمٹمز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے کن لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اے دنیا والے لوگوں، بے شک میں نے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی صفت کو اسی آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اس انسان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے، اس انسان کی سب سے پہلی سمٹمز یہ ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم نے اسے دل تو دیا لیکن اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہم نے اسے دل تو عطا کیا ہے، ہم نے اسے صحیح سالم
جو ہے دل عطا کیا ہے، لیکن وہ انسان اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئے دن ہم تقاریر کو سنا کرتے ہیں، آئے دن ہم خطبے کو سنا کرتے ہیں، ہم آیت کریمہ کو بھی سنتے ہیں، ہم احادیث کو بھی سنتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں بھی ملاحظہ کرتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی احادیث کا ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنا بھی کرتے ہیں، لیکن اسے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سن لینے کے بعد ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جہنمی لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی چیز کو اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، اے لوگوں تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، لیکن ہم بندگی کرنے سے قاصر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں تم اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم عبادت بھی نہیں کرتے ہیں اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم غیر اللہ کو شریک بھی ٹھہرایا کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک انسان آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کیا، آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی اپنی زندگیوں کے اندر اسے اور نہ اور بچھونا بنانے کی کوشش نہیں کیا۔ گویا کہ ہم اور آپ اسی آیت کریمہ کے مصداق ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جن میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دل سے آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور اسے ایکسپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ وہ انسان ہے اور یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنمی لوگوں کی صفت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر جہنمی لوگوں کی دوسرے سمٹمز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، جہنمی لوگوں کی دوسری صفت کے بارے میں بیان کر رہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر آنکھیں تو عطا کر دی، لیکن ایک انسان اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح جگہ پر نہیں کرتا ہے، جہاں پر اسے اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے وہاں پر ایک انسان اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کی یہ دوسری صفت اور یہ دوسری کوالٹی کے بارے میں اشارہ کیا کہ آنکھ تو ہے اور آنکھ کے اندر بصیرت تو ہے، آنکھ کے اندر بینائی تو ہے، لیکن ایک انسان جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ گھر کے اندر عریانیت ہے، گھر کے اندر بے پردگی ہے، گھر کے اندر حرام کاریاں ہو رہی ہے، لیکن ایک انسان ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے جو انسان خود راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، ایک انسان جاننے کے باوجود بھی ایک انسان اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، راہ راست پر آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے، جن چیزوں کا اسے مشاہدہ کرنا چاہیے ان چیزوں کا مشاہدہ وہ انسان نہیں کرتا۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تیسری صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر تیسرے سمٹمز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے اسے اس دنیا کے اندر کان تو عطا کیا لیکن اپنے کانوں سے ان چیزوں کو نہیں سنتا ہے جن چیزوں کو اسے سننا چاہیے۔ کان کے اندر میں نے سننے کی صلاحیت دی ہے،
کان کے اندر میں نے سننے کی صلاحیت موجود رکھی ہے، کان کے اندر میں نے وہ پاور عطا کیا ہے جس سے ایک انسان اس دنیا کے اندر ان چیزوں کو سن سکتا ہے، لیکن وہ انسان اپنے کان کا استعمال بھی صحیح جگہ پر نہیں کرتا ہے، اپنے کان کا استعمال صحیح جگہوں پر نہیں کرتا ہے اور ان چیزوں کو نہیں سنتا ہے جن چیزوں کو اسے سننا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان اسی صفت کو لے کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو گویا کہ وہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بھولا کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، کیونکہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال صحیح جگہ پر نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کی جگہ پر استعمال کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے۔ دل تو دیا لیکن اپنے دل سے جن چیزوں کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت، آنکھ تو دیا لیکن آنکھ کا استعمال صحیح جگہ پر نہیں ہے، کان تو دیا لیکن کان کا استعمال بھی صحیح جگہ پر نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کتنے ایسے انسان ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کے پاس موبائل ہے، ایک انسان کے پاس جو ہے جوال ہے، موبائل ہے، اور ان موبائلوں سے نہ جانے ایک انسان کیسے کیسے چیزوں کو سنا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان یوٹیوب کے اندر جاتا ہے، تقریریں موجود ہیں، بہترین سے بہترین تلاوتیں موجود ہیں، لیکن ایک انسان جب آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، جب اسے جنت اور جہنم کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، اس وقت ایک انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان بے حس ہو جائے، جب ایک انسان کے اندر آخرت کی فکر نہ رہے، پھر وہ انسان، اسے تلاوت سے مطلب نہیں ہے، اسے قرآن کی تلاوت سے مطلب نہیں، اسے تقاریر سے مطلب نہیں، آیت کریمہ سے مطلب نہیں، وہ انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے ایک انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے، اور ایک انسان اپنے ان کانوں سے نہ جانے ایسی ایسی چیزوں کو سنا کرتا ہے کہ اگر ایک انسان کھلے عام ان چیزوں کو سن لے تو سماج اور معاشرے کے انسان اسے بدتمیز کہیں گے، اسے جو نالائق سمجھیں گے، لیکن وہ انسان جب تنہائی میں جاتا ہے تو اسی کان کا استعمال غلط راستے پر کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ صفت ایک انسان کے اندر موجود ہے تو گویا کہ وہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہے، گویا کہ وہ انسان کے اندر آخرت کی فکر موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اور ایک حوالتی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس انسان کے اندر یہ تینوں صفت موجود ہو، جس انسان کے اندر یہ تینوں کوالٹی موجود ہو، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح گزار رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو آخرت کی فکر میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح گزار رہا ہے۔ اولئک کالانعام، انعام کے معنی جانور کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر چوپایوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اس کے سامنے لاکھ حدیث کو پیش کر دیا جائے، لاکھ قرآن مجید کے تفاسیر اور ترجمے کو پیش کر دیا جائے، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی صفت جانوروں والی ہے، یہ جانوروں کی طرح چوپایوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے تو جانوروں کی دی ہے۔ ایک جانور ہے جس کے سامنے اگر آیتیں پیش کر دی جائے، ایک جانور ہے جن کے سامنے احادیث کو پیش کر دیا جائے، وہ سمجھنے سے قاصر ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، لیکن اتنا تو ہے کہ جب ان کے سامنے ایک انسان چیخنا اور چلانا شروع کرتا ہے تو اپنے کان کو کھڑا ضرور کر دیتا ہے، اپنے کان سے وہ سننے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن آج ہماری مثال اس سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ علماء دین آپ لوگوں کے سامنے، سماج اور معاشرے کے سامنے احادیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ روش اور ہماری یہ حقیقت بن چکی ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی ہم اور آپ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سماج کے اندر اگر آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی انسان بے نمازی تھا تو آج بھی وہ انسان بے نمازی ہے، اگر آج سے 10 سال پہلے کوئی شرابی تھا تو آج
کہ 10 سال بعد بھی وہ انسان شرابی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ایک انسان سود خوری میں ملوث تھا تو 10 سال کے بعد بھی وہ انسان سود خوری میں ملوث ہے۔ اگر ایک انسان زناکار تھا تو آج 10 سال کے بعد بھی وہ انسان زانی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ انسان ہے جو جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور یہی وہ انسان ہے جو غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غفلت بھری زندگی اگر ایک انسان گزارنا شروع کر دے، غفلت بھری زندگی اگر ایک انسان بسر کرنا شروع کر دے، تو میرے عزیز ساتھیوں اس انسان کے سامنے اگر قرآنی آیتوں کو پیش کیا جائے تو وہ انسان سمجھنے سے قاصر رہے گا، کیونکہ اس کی زندگی جو ہے دوسری چیزوں میں ملوث ہو چکی ہے، وہ انسان دوسرے راستے کے اوپر چل چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر اتنی بڑی بڑی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر ایک انسان اپنی آخرت کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو گویا کہ وہ انسان جہنمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال جانوروں سے دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ انسان ہے جو غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آیت کریمہ کے اندر جتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ آخرت کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کے اندر اسے جو سزا ملنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جو انسان اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، اس کے ذکر میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصیحت کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے معیشتاً ضنکا، ہم اس انسان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس انسان کی زندگیوں سے خوشیوں کو چھین لیں گے، ہم اس انسان کی زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگی میں مبتلا کر دیں گے، ہم اس انسان کی زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس آیت کریمہ کے تفسیر کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے 2 مرحلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے 3 مرحلے کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں پہلا مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے، جن میں پہلا مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم میری ذکر سے اعراض کرو گے، اگر تم میری نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرو گے، میری اتاری ہوئی دین کو ماننے سے انکار کرو گے، میری نازل کی ہوئی کتاب کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرو گے، تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، اپنے سماج کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں، کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جس کے پاس مال موجود ہے، جن کے پاس دولتیں موجود ہے، بہترین مکان موجود ہے، اچھے خاصے پریوار بھی موجود ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر تنگی موجود ہے، وہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے اگر تم میری ذکر سے اعراض کرو گے۔ او لوگوں، اپنے سماج کا مشاہدہ کریں، کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان رات کے وقت کھانا کھاتا ہے اور بستر کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ انسان نیند لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری آنکھوں کے اندر نیند آ جائے، لیکن وہ اس انسان کی آنکھوں کے اندر نیند نہیں آتی ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں جسے نیند کو لانے کے
کے لیے دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، گولیوں کا پریوگ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ان کی آنکھوں کے اندر نیند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تنگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم میری ذکر سے اعراض کرو گے تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے، تمہاری زندگی کے اندر چین اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تم سوچو گے اس دنیا کے اندر کہ پروردگار نے مجھے ساری کی ساری چیزیں عطا کر دی، دولتوں کے انبار موجود ہیں، مال و دولت کے جو ہے ذخیرے موجود ہیں، پریوار اچھا خاصا موجود ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر پریشان حال ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو سکون کی کمی ہے، راحت کی کمی ہے، چین کی کمی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا ہے۔ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس دنیا کے اندر چین نہیں ہے، اس دنیا کے اندر سکون نہیں ہے۔ ایک انسان بستر کے اوپر جاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہوا رہ جاتا ہے، لیکن اسے سکون نصیب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے اس دنیا کے اندر اس رب کائنات کو بھلایا ہے، اس رب ذوالجلال کو بھلایا ہے، جس رب کائنات نے اسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، جس رب کائنات نے اسے اس دنیا کے اندر مالدار بنایا، سخی بنایا، غنی بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو تنگی میں مبتلا کر دیا۔ پھر مفسرین دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور ان کی نصیحت کو ماننے سے اعراض کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب اس کے گھر والے اسے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ سوال و جواب وہ انسان دے نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے، اس کے لیے جو ہے دوزخ کے دروازے کو کھول دیا جائے اور جہنمی بستر جو ہے ان کے لیے لگا دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے جہنم کے بستر کو لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس انسان کے اوپر 99 اژدہے کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جب وہ انسان قبر کے اندر جائے گا، قبر کے مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھولا جائے گا، اس کے لیے جہنمی بستر لگائے جائیں گے اور ان کے لیے جو ہے 99 اژدہے کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر اتنے عذاب کو مسلط کرے گا جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرے گا۔ مفسرین نے قبر کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب ایک انسان قبر کے اندر بھی جائے گا تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا اور عذاب سے دوچار کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آخرت جو ہے اس دنیا کے اندر جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، ان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور اپنے آخرت کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو بھی تنگ کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اور جب وہ انسان انتقال کر جائے گا، جب وہ انسان مر جاتا ہے، جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو قبر کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور کچھ مفسرین نے آخرت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب وہ انسان میدان محشر میں بھی جمع کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی اس انسان کو دوزخ کے اندر جو ہے داخل کرے گا اور ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اس
دنیا کے اندر تنگی کے بارے میں اشارہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرمایا کہ جب اس کو ہم قیامت کے دن اکٹھا کریں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اسے قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، جب ہم اسے قیامت کے دن جمع کریں گے، جب ہم اسے حساب کے لیے قیامت کے دن جو ہے اکٹھا کریں گے، میدان محشر میں جمع کریں گے، تو اس انسان کی حالت یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم اس انسان کو اس دنیا سے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، ہم اس انسان کو اس دنیا سے نابینا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس انسان کے آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہوگی، اس انسان کے آنکھوں کے اندر بصیرت موجود نہیں ہوگی۔ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی۔ اے میرے پروردگار عالم، ہم تو دنیا کے اندر اپنی نظروں سے ساری کی ساری چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، اے میرے پروردگار عالم آج مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، آج مجھے نابینا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر تو ساری کی ساری چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، اے میرے پروردگار عالم آج مجھے نابینا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جواب دے گا اے انسان آج تمہیں اندھا بنا کر کے اس لیے اٹھایا گیا ہے، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری نشانیوں کو بلایا تھا، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بلایا تھا، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری نشانیوں کو پس پشت ڈال دیا تھا، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میری آیتوں کو اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بلایا تھا، آج تمہیں بھی اسی کی پاداش میں بھلا دیا گیا ہے۔ جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بلایا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح بھلا دیا گیا ہے، اور اسی کی پاداش میں آج تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے، تمہیں نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو جواب دے رہا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا، میری آیتوں کو بھلایا تھا، میری آیتوں کو بس پشت ڈالا تھا، وجہ یہ ہے کہ تم نے آیتوں کو بھلایا تھا، اسی کی پاداش میں آج تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے، آج تمہیں نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو باخبر کیا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم تک میری آیتیں پہنچتی ہے، اگر تم تک میری نشانیاں پہنچتی ہے، تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ میری آیتوں کے اوپر عمل کیا جائے اور میری نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زمین، ہمارے لیے یہ آسمان، ہمارے لیے یہ پہاڑ، یہ سمندر پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک انسان کو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر کس طرح کے لہو و لعب میں پھنس کر کے ہم اس کی آیتوں کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، ان کی نشانیوں کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ ایک انسان ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تدبر و تفکر کرنے سے قاصر ہے، اور ایک انسان آخرت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر ایک انسان کو ایک آیت کریمہ کے اندر مخاطب کیا اور دنیا والے انسانوں سے کہا کہ دنیا والے انسانوں، ہم تم سے اس دنیا کے اندر اپنے دین کی سربلندی کے لیے جہاد چاہتے ہیں، ہم تم سے اس دنیا کے اندر دین کی سربلندی کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، میری دین کی سربلندی کے لیے محنت کرو۔ ایک انسان نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، صحابہ کرام نے جب آیت کریمہ کو سنا، فوراً اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آخرت کی فکر تھی کہ صحابہ کرام کے سامنے جب آیت کریمہ پیش کر دی جاتی، چاہے وہ جس طرح کی بھی آیت کریمہ ہو، چاہے احکام کے اوپر ہو، حرام چیزوں کے اوپر ہو، کسی چیز کے حرمت کے اوپر آیت کریمہ
کریمہ ہو. صحابہ کرام تک جیسے ہی آیت کریمہ پہنچ جائے فوراً سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے. یہ فکر آخرت ہے کہ ہم تک احادیث پہنچ جائے, ہم تک آیت کریمہ پہنچ جائے, فوراً اس کو عملی جامہ پہنایا جائے, فوراً اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے. اگر یہ صفت موجود ہے پھر ہم مسلمان ہیں, پھر ہم آخرت کے لیے اور فکر آخرت کے لیے عمل کر رہے ہیں. اگر یہ صفت نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, اپنے ایمان کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے کی کوشش کرے, کہیں اپنے ایمان کے اندر بھی تو نہیں ہے. آیت کریمہ سن لینے کے باوجود بھی اگر ایک انسان کے اندر اس آیت کریمہ پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اگر ایک انسان کے اندر خواہش نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے, اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر کر لے. صحابہ کرام ہوا کرتے تھے ایک آیت کریمہ اگر مل جائے تو فوراً اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر جہاد کا حکم دے رہا ہے کہ لوگوں تم دین کی سربلندی کے لیے باطل سے لڑنے کے لیے نکلا کرو. میرے عزیز ساتھیوں, ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جیسے ان کے کانوں میں آیت کریمہ ٹکراتی ہے فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, محدثین لکھتے ہیں کہ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. ان کی آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے, بالکل کمر جھک چکی ہے, بالکل جو ہے طاقت نہیں ہے جسم کے اندر, بالکل بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی حالت میں اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں میرے لیے جہاد کی تیاری کرو. او لوگوں, فکر آخرت کیا چیز ہوتی ہے اس احادیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں میرے ایک آیت کریمہ کو سنا ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہاد کا حکم دے رہا ہے. بیٹے جواب دیتے ہیں اے میرے ابو جان, آپ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا اور اس دور میں باطلوں سے جنگ بھی کیا, دین کی سربلندی کے لیے محنت بھی کیا. اے میرے ابو جان اب تو رک جائیں, آپ کے کمر کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے, آپ کے بازو کے اندر طاقت نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کے اندر بینائی بھی نہیں ہے. اے میرے ابو جان آپ نے تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی سربلندی کے لیے محنت بھی کیا ہے. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو بھی پایا ہے, آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو بھی پایا ہے. اے میرے ابو جان اب تو ٹھہر جائیں. میرے عزیز ساتھیوں, حدیث کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ باپ اپنے بیٹے کی ایک نہ سنا اور وہ جو ہے بالمقابل اس پہ جو ہے مصر رہے اور کہنے لگے کہ میرے لیے جہاد کی تیاری کرو, مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہے, مجھے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے. ان کے بیٹوں نے ساری کی ساری تیاریاں کر دی اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے اسے ایک سمندر کو پار کرنا تھا, کشتی کے اوپر سوار ہو جانے کے بعد اس پار اسے جانا تھا. محدثین لکھتے ہیں, حدیث کے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں, اتنے کمزور تھے, اتنے لاغر تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے, اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ اسی کشتی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اسی کشتی کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ فکر آخرت ہے, یہ فکر آخرت ہے کہ ایک انسان کے اندر چلنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. ایک انسان اتنا بوڑھا ہو چکا ہے, اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک انسان کشتی کے اوپر سوار ہو رہا ہے اور کشتی کے اوپر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, لیکن آخرت کی فکر کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان بڑھاپے کی دہلیز پر بھی ہے لیکن وہ انسان مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ کے لیے نکلنا ہے.
مجھے میدان جنگ کے لیے نکلنا ہے اور اس دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اپنی فکر آخرت تھی ایک انسان کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ وہ جماعت ہے جن جماعت نے اسی دین کے سربلندی کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ تو وہ صحابی رسول ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ کتنے ایسے صحابہ کرام جو جوانی کی دہلیز پر ہیں، ابھی نئی نویلی شادی ہوئی ہے، شب جفاف میں ہیں، اور ایسی حالت میں اگر میدان جنگ سے آواز آ رہی ہے تو میدان جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے صحابہ کرام میدان جنگ میں جب جاتے ہیں تو میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا چیز تھی ان کے دلوں کے اندر؟ یہی فکر آخرت، اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر تھی اور اس دین کو جو ہے سربلند بنانے کی فکر تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے جان کی قربانی دے دی اور اس دین کو سربلند کرنے کی کوشش کی اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہوا کرتی تھی جو آخرت کی فکر میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری اور آپ کی حالت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اور آپ اگر اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو طلب دولت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، دولت کی طلب میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھ اور خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔